اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خیر مقدم ہے آپ کا کلاس 10th جیوگرافیہ میں۔ ہم بات کر رہے تھے رین واٹر ہارویسٹنگ کی۔ تو آج اس میں ہم نے دیکھا دیر آر ڈفرینٹ میتھڈس تھرو وچ وی کین کلیکٹ دا رین واٹر اینڈ پریزرو اٹ فار دا لیٹر یوز۔ اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جو ہلی ایریاز وہاں پر کلز اور گلز بنائے جاتے ہیں، اسی طرح سے جو راجستھان میں کھادنس اور جوہارز بنائے جاتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے روف ٹاپ ہارویسٹنگ کی، روف ٹاپ رین واٹر ہارویسٹنگ۔ تو اس میں جو روف ٹاپ یعنی جو چھت ہوتی ہے اس کا پانی ہم کلیکٹ کرتے ہیں پائپس کے ذریعے سے، بائی یوزنگ PVC پائپس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو ہم ایک سمپ میں، ایک واٹر ٹینک میں کیا کرتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں۔ جو اس کے کیا بتا سکتے ہیں ہم کہ جو اس کے بیک یارڈ میں ہوگا یا لان میں ہوگا، ایک ٹینک جیسا بناتے ہیں ہم۔ تو اس کے بعد اس کو اسی میں ڈالتے ہیں اور اس کو ہم فلٹر کرتے ہیں بائی یوزنگ سینڈ اینڈ برکس۔ اور اس کے بعد اگر اس ٹینک میں، اس سمپ میں ایکسیسو واٹر چلا جاتا ہے تو اس کو ہم ویل میں جانے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، انڈر گراؤنڈ واٹر ریچارج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ٹینک میں جس میں جو ایک کلیکشن ٹینک ہوتا ہے اس میں بھی واٹر ہمارا پریزرو رہتا ہے۔ اور اگر ہم راجستھان کی بات کریں گے تو یا سب سے پہلے ہم بات کریں گے شیلانگ کی۔ یہاں پر روف ٹاپ رین واٹر ہارویسٹنگ کامن پریکٹس ہے شیلانگ میگھالیہ میں۔ تو چونکہ جو شیلانگ ہے یا میگھالیہ ہے، وہاں پر ایک جگہ ہے چیرا پونجی، جہاں پر ایک جگہ ہے ماؤسنڈرم۔ تو یہ اٹ از سچویٹڈ فرام دا چیرا پونجی ایٹ دا ڈسٹینس آف 55 کلومیٹر۔ تو چونکہ دنیا کی ہائیسٹ رین فال جہاں پر ہوتی ہے وہ ہے ماؤسنڈرم ان چیرا پونجی، ٹھیک ہے، شیلانگ میں۔ لیکن پھر بھی اتنی رین فال زیادہ ہونے کے باوجود بھی وہاں پر شارٹیج آف واٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس شارٹیج آف واٹر کو کیونکہ ہلی ایریا ہے، وہاں پر رین تو بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ کیا بہہ جاتی ہے اور وہاں پر سٹور نہیں ہو جاتی ہے۔ اب شیلانگ میں وہاں پر ہر ایک ہاؤس ہولڈ نے روف ٹاپ رین واٹر ہارویسٹنگ سٹرکچرز بنائے ہیں، اور اس میتھڈ سے، اس طریقے سے ہم لگ بھگ 15 to 25% آف دا ٹوٹل واٹر ریکوائرمنٹ جو ہے وہ روف ٹاپ واٹر ہارویسٹنگ سے آتا ہے۔ یعنی شیلانگ میں تو سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے، لیکن وہاں پر واٹر شارٹیج، تو یہ تو ایک عجیب بات ہی لگتی ہے، کیونکہ وہ ہلی ایریا ہے، وہاں پر وہ بہہ کے بارش تو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ بہہ جاتی ہے، وہ وہاں پر سٹور نہیں۔ لیکن اس کمی کو دور کرنے کے لیے وہاں پر روف ٹاپ رین واٹر ہارویسٹنگ پریکٹائز کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں گے ویسٹرن راجستھان کی، تو وہاں پر اب روف ٹاپ رین واٹر ہارویسٹنگ کو کیا بالکل اب اس کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر اندرا کینال بہتی ہے۔ اب اندرا کینال میں اب کیا سال بھر پانی رہتا ہے، پیرینیل ہے وہ۔ تو اس سے کیا ہو گیا ہے کہ وہاں پر اب لوگ اس کی طرف ویسٹرن راجستھان میں روف ٹاپ رین واٹر ہارویسٹنگ کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں۔ لیکن کچھ گھر ہے ایسے جو ابھی بھی روف ٹاپ رین واٹر کو سٹور کرتے ہیں ٹنکاز میں، ٹینکس میں، ٹھیک ہے، چونکہ ان کو اس ٹیپ واٹر سے زیادہ ٹیسٹ نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں گے کہاں کی، ادھر ساؤتھ انڈیا کی ہم بات کریں گے، تو اب جو یہ رین واٹر جو ہے یہ رورل ایریاز میں بھی اور اربن ایریاز میں بھی اس کی ایک بہت نیڈ بھی ہے، اور اب گورنمنٹ اس کو پروموٹ بھی کر رہی ہے۔ اگر ہم لیں گے ادھر کرناٹکا کی میسور گنٹور ہے، وہاں پر ایک ریموٹ بیکورڈ ولیج، تو وہاں پر ہر ایک ہاؤس ہولڈ کا روف ٹاپ جو ہے اس سے رین واٹر ہارویسٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے وہ اپنی واٹر نیڈ کو کیا کرتے ہیں، فلفل کرتے ہیں۔ وہاں پر جو گنٹور جو ولیج ہے میسور کرناٹکا، وہاں پر لگ بھگ 200 گھر ہے، اور ان سب 200 گھروں نے اپنے گھر میں رین واٹر ہارویسٹنگ سسٹم انسٹال کیا ہے، ٹھیک ہے۔
اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی جو رین واٹر ہے وہ آپ کے روف پر کلیکٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو پائپس کے ذریعے سے کسی ٹینک میں کیا کرتے ہیں، فل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر اس میں اوور فلو ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ویل کی طرف دھکیل سکتے ہیں. اس طرح سے گراؤنڈ واٹر ریچارج ہو جاتا ہے. تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گنٹھور میں لگ بھگ 1000 ملی میٹر رین فال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اینول پریسپیٹیشن. اور اس کا رین واٹر، یہ روف ٹاپ رین واٹر ہارویسٹنگ کی وجہ سے اس کا 80% کلیکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہر ہاؤس ہولڈ ان دو میں سے لگ بھگ 50,000 لیٹرز رین واٹر اینولی کلیکٹ کرتا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا واٹر وہ کلیکٹ کرتے ہیں. لیکن جتنا رین فال ہوتا ہے اس کا 80% ہی کلیکٹ ہوتا ہے. لیکن ہر ایک ہاؤس ہولڈ لگ بھگ کیا کرتا ہے، 50,000 لیٹرز، ٹھیک ہے، کا واٹر وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں اینیولی. اور اس کیا کہہ سکتے ہیں ہم 20 ہاؤس ہولڈ سے جو نیٹ اماؤنٹ آف رین واٹر ہارویسٹ جو ہوتا ہے وہ 1 لاکھ لیٹرز، کتنے، 1 لاکھ لیٹرز ہمارا اینول وہاں پر کیا ہو جاتا ہے کہ وہاں پر واٹر کلیکشن ہو جاتا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صرف کیا کر رہے ہیں، آپ کو اپنے روف ٹاپ کو پی وی سی پائپس کے ساتھ جوڑنا ہے اور اس کو آپ کے ایک آنگن میں آپ ایک ویل بنائیے یا ایک ٹینک بنائیے، اس میں وہ رین واٹر کلیکٹ ہو جائے گا. اگر اوور فلو ہوتا ہے تو ویل کی طرف اس کو دھکیل دیجیے. اس طرح سے گراؤنڈ واٹر بھی ریچارج ہو جائے گا. اور جب بعد میں آپ کو واٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور پلس ایک اور بات ہے کہ جو رین واٹر ہے اٹ از دا پیورسٹ فارم آف دا واٹر. اس کے علاوہ آپ تامل ناڈو جو ہے وہ فرسٹ اسٹیٹ ان انڈیا ہے، انہوں نے روف ٹاپ رین واٹر ہارویسٹنگ کو کسی بھی ہاؤس کو اگر آپ بناتے ہو تامل ناڈو میں تو وہاں پر کمپلسری ہے یہ، ٹھیک ہے. آپ کو تب تک پرمیشن نہیں مل سکتا ہے کہ جب تک آپ رین واٹر روف ٹاپ رین واٹر ہارویسٹنگ کا وہاں پر اس میں سسٹم انسٹال نہیں کریں گے. اگر آپ نے نہیں کیا ہے، آپ نے مکان بنایا ہے تو آپ کو پنش بھی کیا جائے گا. اس کے بعد ہے ایک اور سسٹم آف اریگیشن دیٹ از کالڈ دا بیمبو ڈرپ اریگیشن سسٹم. بیمبو ڈرپ اریگیشن سسٹم کیا ہے؟ اٹ از اے 200-year-old سسٹم آف ٹیپنگ اسپرنگ اینڈ دی اسٹریم واٹر بائی یوزنگ بامبو پائپس. بمبو جو ہوتا ہے اندر سے ہالو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہالو ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے. تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں، اس بمبو کو کاٹ دیتے ہیں اور کسی جو نالا ہوگا یا کوئی سپرنگ ہوگا اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں. اور اس طرح سے ایک وقت میں، ٹھیک ہے، اس پائپ میں 80 to 20 لیٹرز آف واٹر چلا جاتا ہے اس بامبو پائپ میں. اس طرح سے آپ دور دراز کھیتوں تک اس کو لے جا سکتے ہو، ٹھیک ہے. تو بامبو پائپس کے ذریعے سے اس کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے. لیکن اس میں ایک بات یہ ہے، اس کا ایک ویک پوائنٹ یہ ہے، اس میں ٹرانسمیشن لاس ہو جاتا ہے جب آپ اس کو ٹرانسپورٹ کر رہے ہو، ٹھیک ہے. یعنی ایک جگہ سے بائی یوزنگ دیز بامبو پائپس، یہ ایکو فرینڈلی پائپس ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کو آپ بہت لارج ڈسٹینس تک لے جاتے ہو. لیکن اس میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی پانی اوور فلو ہو جاتا ہے، اس سے بھی پانی گر جاتا ہے، ضائع ہوتا ہے. کبھی کبھی اس میں چھید ہوتے ہیں تو ان سے بھی پانی ٹپکتا ہے اور وہ ضائع ہوتا ہے. اور جہاں تک آپ کو فائنل ڈیسٹینیشن تک وہ جو جس کھیت میں یا جہاں تک آپ کو وہ پانی لے جانا ہوتا ہے تو وہاں پر کم پہنچتا ہے. جو اماؤنٹ وہاں پر فل ہوتا ہے اسٹریم سے یا سپرنگ سے، تو لیکن جب وہ آپ کے کھیت تک یا آپ کے گھر تک پہنچتا ہے تو اس میں بہت زیادہ کیا ہوتا ہے، ڈیورنگ ٹرانسپورٹیشن، جب آپ اس کو ٹرانسپورٹ کرتے ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ بمبو پائپس کے ذریعے سے لے جاتے ہو تو اس میں بہت زیادہ کیا ہو جاتا ہے، لاس ہو جاتا ہے. اس طرح سے وہ جو ایکچوئل اماؤنٹ آپ نے ایٹ دا سائٹ جو ریسورس ہے جہاں سے آپ نے اس کو کیا کیا تھا، بھرا تھا جتنا پانی، تو وہ اتنا پانی آخری جگہ تک منزل تک نہیں پہنچ پاتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی کتاب میں دیے گئے ہیں ڈفرینٹ پکچرز دیے گئے ہیں جو بمبو ڈرپ اریگیشن سسٹم ہے. تو اس کی یہ 200-year-old پریکٹس ہے اور اس کے اپنے فائدے، لیکن اس میں واٹر لاس ہو جاتا ہے while you are transporting from one place to the other, from the source to the other place. اسی طرح سے ایک پکچر 4 دی گئی ہے
تو پہلے ہم دیکھیں گے پکچر 1 میں. بمبو پائپس آر یوزڈ ٹو ڈائیورٹ پیرینیل اسپرنگس آن دا ہل ٹاپس ٹو دا لوور ریچز بائی گریوٹی. ٹھیک ہے، یعنی گریوٹی کے ذریعے سے بھی، یعنی جب آپ اونچے پہاڑوں پر اگر کوئی اسپرنگ ہے، وہاں پر اسٹریم ہے، تو اس سے ہم لوور ایریاز میں اس کو کیا لے جاتے ہیں، اس بمبو سٹکس کو، بمبوز کو، ہالو بمبوز کو ہم یوز کرتے ہیں، اور اس طرح سے اس کو پہلے پھاڑ دیتے ہیں، اس میں سے ایک پائپ جیسا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بعد میں یوز کیا جاتا ہے، صرف وہی ایکو فرینڈلی مٹیریلز یوز کرتے ہوئے. دوسرے پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں دا چینل سیکشنز made of bamboo divert water to the plant site where it is distributed into branches again and laid out with different forms of bamboo pipes. The flow of water into pipes is controlled by manipulating the pipe's position. یعنی آپ ابھی زیادہ اونچی کریں گے تو کم پانی آ جائے گا، تھوڑا سا سلوپ میں رکھیں گے تو اس کو زیادہ پانی آ جائے گا. تو اس طرح سے اس کو یوز کیا جاتا ہے. اگر کہیں پر روڈ کے اوپر سے گزرتی ہے بمبو پائپس تو وہ تو نہیں سہ پائے گی، تو پھر ان کو اونچائی پر آپ دیکھ سکتے ہیں فگر 4 میں. if pipes pass on a road they are taken high above the land. تو لیکن اس میں ایک یہی کیا ہے، اس کا ایک ویکنس ہے کہ اس میں وائل ٹرانسپورٹنگ ٹو دا جس فیلڈ میں آپ لے جانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی جہاں پر آپ لے جانا چاہتے ہو اس کو، تو اس میں اس سلسلے میں اس کا ٹرانسمیشن لاس ہو جاتا ہے. اور پلس جب آپ اس میں کیا کرتے ہو کہ ٹرانسمیشن لاس ہو جاتا ہے، پانی تو آپ نے بھرے 18 سے 20 لیٹر 1 منٹ میں، تو لیکن وہ جب آپ کے فائنل ڈیسٹینیشن پر وہاں پر 20 to 80 ڈراپس پر منٹ وہاں پر آپ کی سائڈ پر پہنچ جائیں گی. تو یہ ڈفرینٹ میتھڈس ہے رین واٹر ہارویسٹنگ کے، چاہے وہ روف ٹاپ رین واٹر ہارویسٹنگ ہو، ڈرپ اریگیشن ہو، یا اسی طرح سے کھادنز اور جوہارس ہو، یا اسی طرح سے آپ کا یہ کلز اور گلز ہو. ٹھیک ہے، دیز آل آر دا رین واٹر ہارویسٹنگ ٹیکنیکس and these techniques should be promoted, because if we will be able to harvest the rainwater, then there will be the less scarcity of water. Thank you.